اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں پر سب سے پہلے جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے مطلق ذکر فرمایا کہ تم کو آزمائیں گے ہم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تم کو آزمائیں گے ہم، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہاری ہر وہ چیز کے ذریعے تم جس سے محبت کیا کرتے ہو، تمہاری ہر وہ چیز کے ذریعے تم جس سے محبت کیا کرتے ہو، اور انسانی فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے انسان اس دنیا میں رہ کر کن کن چیزوں سے اتنی محبت کرتا ہے وہ رب جانتا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے بِشَيْءٍ تمہیں ہر چیز کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ نعمت خداوندی جو اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہے، اے بندگان خدا، تم نے اس خدا کی نعمتوں کو حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، یقیناً اس پر آزمائش ہے۔ جو حلال طریقے سے تم نے خدائے رب العالمین کی نعمتوں کو حاصل کیا، اس پر آزمائش ہے۔ اب
دوسرا مسئلہ بہتر جانتے ہیں، حلال کے بعد حرام ہے۔ حرام چیزوں کے لیے خدا کی آزمائش نہیں ہوگی، وہ جیسے آیا ہے ویسا ہی چلا جائے گا، وہ جیسے آیا ہے ویسا ہی تمہیں ساتھ دے گا، وہ جیسے تم نے حاصل کیا اس کا حساب و کتاب تمہاری نسلوں کے ساتھ، تمہارے خاندان قبیلے کے ساتھ، تمہارے زمانے کے ساتھ۔ حد تو یہ ہے کہ سکرات کے وقت قبر کی زندگی میں ہی اس کو محسوس کرایا جائے گا۔ حساب و کتاب تو ہوگا میدان محشر میں۔ بشیء من الخوف، اب جو حلال طریقے سے خدا کی نعمتوں کو پانے والے بندگان خدا ہیں، بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتگان بندے یہاں مراد ہیں۔ جیسے اولیاء اکرام، قرآن نے جس کو انعام یافتگان کا اس ترتیب میں بتا رہا ہوں، اولیاء اکرام، شہداء، صحابہ، انبیاء و رسول۔ کیونکہ جب اللہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ پاک نے انعام و اکرام نازل فرمایا انبیاء و رسول پر، صحابہ پر، شہداء پر، صالحین پر۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا صدیقین سے۔ صدیقین کا مراد ہے سچا، صدیقین کا معنی مراد ہوتا ہے سچا۔ سچے سے مراد ہر انسان اپنے آپ کو سچا کہے گا، وہ سچا نہیں جو خدا کی نظر میں سچا ہے، وہ سچا مراد ہے۔ ان سچوں سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ شہداء سے مراد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم میدان کربلا کے شہید کو ہی شہداء کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، لیکن اسلام کے معاملے میں پہلا معرکہ ہوا جنگ بدر، پھر اس کے بعد ہوا جنگ احد، پھر ہوئی جنگ حنین اور دیگر جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، چھوٹی موٹی جنگیں چلتی رہی۔ تو ان میں جو اسلام کے نام پر، اللہ اس کے رسول کے نام پر جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ شہداء، بدر کے بھی، احد کے بھی، حنین کے بھی، اور دیگر جنگیں، دیگر غزوات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں ہو، یا خلفائے راشدین کے دور میں ہو، یا پھر حسنین کریمین کے دور میں، جو شہداء کربلا کا واقعہ ہم نے سنا۔ اس کے بعد آخری صورت یہ بنتی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی بندہ اگر خالصتاً للہ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دشمنان اسلام سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، جس میں رائی دانے کے برابر اس کے دل میں یہ نیت نہ ہو کہ دنیا والے مجھ کو غازی کہیں، دنیا والے مجھ کو شہید کہہ کر پکاریں، دنیا والے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرا چرچا کرتے رہیں، رائی دانے کے برابر اس کے دل میں یہ نیت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دین اسلام کی بقا کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اس دور پرفتن میں بھی اگر کوئی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تب بھی وہ شہداء میں شامل ہوتا ہے۔ والصالحین، صالحین کا مطلب نیک، عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ دماغ کھل جائیں۔ صالحین کا مطلب ہے نیک، تو یہاں پر ہر نماز پڑھنے والا نیک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ہر روزہ رکھنے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، ہر زکوٰۃ دینے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، ہر حج کرنے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، ہر قربانی دینے والا، صدقہ فطر دینے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، مدرسہ بنانے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، مسجد بنانے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، خانقاہ کی تعمیر کروانے والا
نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والصالحین سے مراد وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی الشیخ فنا فی رسول اللہ کی منزلیں طے کر کے فنا فی اللہ کرتا ہے، اپنے وجود کو چھوڑ دیتا ہے، بس اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے، وہ ہے اولیاء اکرام کی جماعت جس کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے محبوب ہیں۔ ان کی زبانوں میں وہ اثر میں دے رکھا ہوں کہ جب بھی یہ جس کسی کے لیے میری بارگاہ میں دست سفارش بلند کریں گے ان کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے انعام یافتگان بندے جو صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، کیونکہ یہ تینوں معنوں میں سمجھنے بڑی دقت ہوتی ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین، نبیین کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے انبیاء ہیں، لیکن صدیقین، شہداء، صالحین میں تھوڑا سا پس و پیش ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد میدان کربلا کا جو واقعہ ہم نے سنا، ہر سال سنتے ہیں محرم الحرام کی آمد پر، مگر یہ کہتا ہوں میں انانیت کا نہیں ہے، ایک غلامان مصطفیٰ، غلامان حسین کے الفاظ ہیں۔ امام حسین کا تذکرہ صرف محرم الحرام کی آمد پر یا 10 محرم الحرام کو یا محرم کے ابتدائی 10 دن میں ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح ہمیشہ خدا کا ذکر کرتا ہے، رسول اللہ کی رسالت بیان کرنی ہے، صدیقین کی صداقت بیان کرنی ہے، شہداء کی فضیلت بیان کرنی ہے، اولیاء کا ذکر خیر کرنا ہے، وہیں پر شہداء کربلا بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کرنا ہے۔ اور امام حسین کے ساتھ جب 72 نفوس قدسیہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ایک ایک کا آپ ذکر کرتے چلے جائیں، دیکھ لیں پھر ہماری زندگیوں میں کیسے تازگی پیدا ہوگی، ہماری ایمان میں کیسے جذب حرارت پیدا ہوگا، ہمیں اسلام سے کیسے محبت بڑھنے لگے گی۔ کیوں کہ میدان کربلا صرف 10 محرم کو یاد کرنا نہیں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کو، میدان کربلا کی جنگ کو کہنے والے بعض یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، سیاسی جنگ تھی۔ یاد رکھ لو، جو امام حسین کی شہادت کو سیاسی جنگ کا لفظ دیتے ہو تو مطلب یہ کہ تمہارا پیدا ہونا سیاست ہے، تمہارا اس دنیا میں جینا سیاست ہے، تمہارا اس دنیا سے مر کر جانا بھی سیاست ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت سیاست مانتے ہو، اس کے قائل ہو، لوگوں کو کہتے ہو، تو پھر ان مسجدوں کو چھوڑ دو، ان نمازوں کو چھوڑ دو، کیونکہ مسجد بنائی میرے حسین کے نانا جان کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز لائی میرے حسین کے نانا جان کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے۔ پھر میدان کارزار میں نماز کو قضا ہونے نہیں دیا میرے حسین نے۔ جتنی نماز آپ نے ادا کی، اگر کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، ایک نماز بھی اگر چھوٹ گئی، تو میرے حسین نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری نانا کی امت کے لوگوں، یاد رکھنا میری نماز قضا نہیں ہے، بلکہ کوفیوں سے کہا میرے حسین نے خطبے کے دوران، ہم وہی غلامان حسین ہیں۔ جب میرا حسین میدان کربلا میں تیر و تلوار کے سائے میں، دشمنوں کے جھرمٹ میں یزیدی بھیڑیوں کو خطبہ دیتے ہوئے اپنے اندر خوف نہیں رکھا، تو یہ غلامان حسین اپنے دل میں خوف کیسے رکھیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں حیدر، دنیا سے نہیں ڈرتے، ہم حسینی ہیں حیدر، دنیا سے نہیں ڈرتے، ملتا ہے مزہ ہم کو جان اور دل لٹانے میں۔
ملتا ہے مزہ ہم کو جان و دل لٹانے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں سے کہا تھا، اے کوفہ والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ تو نماز بھی میرے حسین نے بچائی، اور میدان کربلا میں اس لیے قرآن نے کہہ دیا، فیصلہ کر دیا، امام حسین کی شہادت سن 61 ہجری میں ہو رہی ہے، 61 ہجری، لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ عزت دینا اور ذلت دینا یہ میرے قبضے قدرت میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، عزت میرے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ اے دنیا والو، چاہے تم میرے محبوب بندوں کے ساتھ جو چاہے کر لو، فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میدان محشر میں بتاؤں گا کون غازی ہے، کون باغی ہے، کون دین کا وفادار ہے، کون دھوکے باز ہے، کون دنیا کی جاہ و جلال شہرت عزت چاہتا ہے، اور کون ہے جو خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ میدان محشر میں بتلاؤں گا، لیکن اللہ کا تو یہ فیصلہ تھا کہ میدان محشر میں بتاؤں گا۔ اس کے باوجود قرآن کے نزول ہونے کے بعد سن 61 ہجری میں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر مبارک کو جدا کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ دشمن کیا سمجھ رہے تھے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم نے حسین کو شہید کیا، لیکن قرآن جس کو زندہ کہتا ہے، قرآن جس کی ترغیب دے رہا ہے کہ لوگوں نے مردہ نہ کہنا، لوگوں نے مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ آپ دیکھ لیں، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کوئی مرتا ہے، کوئی بیمار ہو کر مرتا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، کوئی سویا ہوا مر کر اٹھتا ہے، مطلب سوتا ہے تو مری جاتا ہے، اٹھتا نہیں، اٹھایا جاتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر مرتا ہے، کسی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ تو بتاؤ، کسی مرنے والے پر جب اس کی روح نکل جائے، اس کی زبان حرکت کر سکتی؟ آج تک کسی نے دیکھا؟ قتل ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، بیمار ہو کر مرا، جیسے بھی مرنے کے بعد اس کی زبان کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ یہاں میدان کربلا میں اللہ پاک نے جو فرمایا، عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جسم اقدس سے آپ کے سر اقدس کو جدا کر دیا گیا، نیزے پر لگایا گیا۔ جو آج ہم کہتے ہیں نا، میرے بھائی علموں کی طرح مت جاؤ، اب سوشل میڈیا کا دور ہے صاحب، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جامعہ نظامیہ کے بڑے بزرگ استاد محترم حضرت سیدنا سید شاہ طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے مفسر گزرے، انہوں نے فرمایا تھا، اکثر فرمایا کرتے تھے، ہے جس کی نظر جیسی ویسا ہی نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا ہی نظر آتا ہے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ علم نہ دیکھنے کی بات کرنے والوں، تم ایک سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے ایسا کیا تھا، تم کو یزیدی نظر آتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، ہم کو اس طرف مائل کرتے ہو جس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو
بتاؤ، میں نے بارہا کہا، اور محرم الحرام میں نہیں، جب بھی مجھے امام حسین کا ذکر خیر کرنے کا موقع ملتا ہے میں ہر جگہ کہتا ہوں حسین نور ہیں، نور والے ہیں۔ تو پھر حسین کا آگ سے کیا تعلق ہے؟ آگ سے شیطان بنایا گیا۔ آگ پر کھیلنا کس کا کام ہے؟ آگ پر کھیلنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ پھر محرم کا نام لے کر، امام حسین کی محبت کا نام لے کر، اس لیے کہتا ہوں محبت کی آڑ میں نفرت کر رہے ہو۔ بتاؤ، جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو، ڈھول تاشا باجا بجایا جاتا ہے کوئی بیٹا بجانے کے لیے باپ کے جنازے پر؟ خاندان کا کوئی فرد ہے جنازہ اٹھے تو ڈھول تاشا باجا بجائے، پونجیاں بجائے؟ امام حسین کی شہادت پر یہ ڈھول تاشے بجانا، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ کہاں کی محبت ہے؟ مجھے بتاؤ کہاں کی محبت ہے؟ ارے تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ ڈھول تاشا خوشی کے موقع پر ہی بجایا جاتا ہے نا۔ ہمارے پاس تو اسلام میں ہر حال میں حرام ہے۔ شادی ہو، پیدائش ہو، عرس ہو، میلاد کا جلسہ ہو، ہر حال میں ڈھول تاشا ہمارے پاس حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اب کوئی بجاتا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ذمہ دار ہیں، ذمہ داری نبھائیں گے۔ لیکن امام حسین کا نام لے کر 10 محرم کو ڈھول تاشے بجانا، یہ خوشی نے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ غم میں کوئی باجا بجاتا؟ اگر آپ کہیں گے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی مثال دے کر، تو پھر تم آپ انہی کے ساتھ ہو گئے، پھر تو تم انہی کے ساتھ ہو گئے، حشر بھی تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ ارے وہ حسین جس نے میدان کربلا میں نماز کو قضا نہیں کیا، بلکہ اس حسین کے سر اقدس کو جسم مبارکہ سے جدا کرنے کے بعد نیزے پر جب لٹکایا گیا، تب حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اسی لیے کسی عاشق حسین نے کہا قرآن چھپانا یہ ہر عبد الوحید کو آتا ہے، ہر اللہ کے بندے کو آتا ہے۔ قرآن چھپانا یہ ہر عبد الوحید کو آتا ہے، قرآن بچانا کربلا کے شہید کو آتا ہے۔ اگر قرآن بچا نہ ہوتا تو چھپا کیا ہوتا؟ آج قرآن سے دلیل مانگتے ہو، کوئی کچھ کہتا ہے حسین کی شہادت کو لے کر، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اے لوگوں میں نے کہہ دیا اور کہہ رہا ہوں، اور آخری سانس نظر جانا ہونے تک کہتا رہوں گا، ہم اہل سنت والجماعت کا نعرہ یا حسین لبیک یا حسین نہیں، یا حسن یا حسین، لبیک یا حسن یا حسین۔ کیوں؟ میرے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو دونوں مانڈیوں پر بٹھایا، میرے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو دونوں کاندھوں پر سوار کیا، میرے نبی نے جب دونوں کو جدا نہیں کیا تو 1400 سال گزرنے کے بعد کے لوگوں تم کیوں تفریق کرنا چاہتے ہو حسن اور حسین کے درمیان؟ مانا میدان کربلا میں ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اولاد کے علاوہ حضرت علی کے نطفے سے پیدا ہونے والے دیگر ازواج کی اولاد بھی شہید ہوئی، ان کے نام نہیں لیتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم تو لیتے ہیں، لیکن حسن اور حسین دونوں ماں فاطمہ کی شکم مبارکہ سے تولد ہوئے ہیں نا، اور ماں فاطمہ کا نام لینا تو ماں فاطمہ کی والدہ کا بھی نام لینا۔ اگر پوچھوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، طنزیہ کوشچن، طنزیہ سوال نہیں کرتا، جتنے امام حسین کی محبت میں علم ماتم فلاں فلاں جو کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، جو آپ جو جا رہے ہیں ان سے سوال ہے میرا۔ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام اکثر و بیشتر کو نہیں معلوم،
صحیح ہے نا؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، یہ حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں، اس طرح کی بات نہ کریں۔ بس آخری بات یہ بتاتا ہوں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ علم آثار مقدسہ، امام حسین شہداء کربلا کے آثار مقدسہ کیا ہیں؟ بتائیے مجھے کیا ہیں آثار مقدسہ؟ کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ بتائیں کسی علم کے اندر کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کے بال ہیں؟ کیا سر مبارک کے بال ہیں؟ کیا ریش مبارک ہیں؟ کیا دندان مبارک ہیں؟ کیا ہے؟ ارے یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اترے تھے، ہاتھ پیر سب سلامت تھے، نظر آ رہے تھے، لیکن جو ہی اللہ پاک نے اپنے دربار میں طلب کیا حسین کو، حسین نے تلوار اپنی نیام میں ڈال لی، نماز کے تیار ہوئے، سجدے میں گئے، تو اسی وقت اللہ پاک نے قدرت کاملہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں دستے مبارکہ کو جسم مبارکہ کے اندر پیوست کر دیا۔ کیوں کیا؟ وجہ معلوم؟ آج جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے جو ٹیگ کرتے ہیں نا، اس کی فوٹو جو اٹیچ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید پلید ہو، عمر بن العاص ہو، عبید اللہ بن زیاد ہو، کوئی ہو، حسین رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر یا یزید پلید کے ہاتھ میں دے کر یہ نہ کہے کہ حسین آخری وقت میں میرے ہاتھ بیعت کر لی جب سر کٹ رہا تھا، یہ نہ کہا جائے۔ اس لیے میرے رب نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے دونوں دست مبارکہ کو آپ کے جسم میں اس طرح چھپا دیا کہ کسی کو جہاد نظر نہیں آئے۔ سننے میں بات نہیں معلوم ہوتی ہے یہ، لیکن یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے۔ اگر واقعتاً اللہ کی قدرت کو جاننا ہے، آج کی سوشل میڈیا کو لے کر سمجھ لیں کہ اگر اس وقت ہاتھ نظر آتے شہادت کے بعد بھی تو یزید پلید اور اس کی فوج حرکت کر سکتی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے امام حسین کو محفوظ رکھا، اور اسی لیے امام حسین کا ذکر خیر اور آپ کے ساتھ جو 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی دی، آپ کے گھر والوں نے جو صبر کیا، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، خواتین اسلام، شہزادی اسلام، جنہوں نے صبر کا پہاڑ اپنے سینے پر رکھ کر دیکھتے رہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم مخالفت کریں گے، محبت کی آڑ میں ایسے نفرت والے کام کریں گے تو خدا را میدان محشر میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے موقع ہے یہیں سنبھلنے کی، سدھرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔